14 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मुसलमानों को ज़मीन का एक हिस्सा मिल गया ताकि वहाँ मुसलमान दीन इस्लाम का निफाज कर सकें, इस्लामी तहजीब कायम कर सकें और आज़ादी से दीन इस्लाम पर अमल कर सके। पाकिस्तान जिन लोगों की कुर्बानियों से मारिज़े वजूद में आया, उनकी क़ियादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमा रहे थे। कायद आज़म एक इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कायद आज़म को ये राह किसने दिखाई? कायद आज़म खुद इस बात का इकरार 21 अप्रैल 1938 में करते हैं। ये वो दिन था जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो जाता है। कायद आज़म फरमाते हैं, टू मी ही वॉज अ पर्सनल फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड एंड एज सच द मेन सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। मेरे लिए अल्लामा इकबाल एक ज़ाती दोस्त, फिक्री रहनुमा और राह दिखाने वाले थे, और इसी हैसियत से वो मेरी सोच, हौसले और रूहानी ताकत का सबसे बड़ा जरिया थे। यानी कायद आज़म जिस शख्सियत से मुतासर होकर, जिस शख्स के अफकार और नज़रियात से मुतासर होकर मुसलमानों की क़ियादत कर रहे थे, जो शख्सियत कायद आज़म की ना सिर्फ फ़िक्री रहनुमाई कर रही थी बल्कि रूहानी तौर पर भी उनको रास्ता दिखा रही थी, उस शख्सियत का नाम है अल्लामा इकबाल। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लामा इकबाल के अफकार और नज़रियात से आगाह हो सके। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल के अशार को पढ़ा जाए तो यूँ महसूस होता है कि गोया अल्लामा इकबाल शायरी की सूरत में, नज़म की सूरत में कुरान और सुन्नत का ही तर्जुमा कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने बर्र सगीर के मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश की कि हम मुस्तफ़वी हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है, हमारा ताल्लुक़ मगरबी तहजीब से नहीं है। आप फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मगरिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अल्लामा इकबाल एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए ना हो, बल्कि एक ऐसा पाकिस्तान हो जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ बन सके। मगरिब की तरह कौम परस्ती, लिसानियत पर मबनी कोई मुल्क ना हो, बल्कि रियासत मदीना की तरह मुसलमानों की इज्तिमाइयत दीन इस्लाम पर मबनी हो। वो इज्तिमाइयत जो कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को ज़ालिम मुशरिकों से आज़ादी दिला सके, जो गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद कर सके, जो बैतुल मक़दस को सहूनियों से आज़ादी दिला सके। अल्लामा इकबाल ने इसी की तरफ इशारा फरमाया कि मगरिब की जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, ए मुसलमान कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। अल्लामा इकबाल मुसलमानों को सिर्फ पाकिस्तान में महदूद नहीं रखना चाहते थे, किसी वतन के उसूलों का पाबंद नहीं रखना चाहते थे, बल्कि इकबाल तो एक पूरी मिल्लत का तसव्वुर देते हैं। वतन से आज़ाद होकर एक इस्लामी रियासत की बात करते हैं, पूरी दुनिया में इस्लामी तहजीब कायम करने का तसव्वुर देते हैं। इकबाल फरमाते हैं, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे जहां दीन इस्लाम ना सिर्फ लोगों की इनफरादी और निजी ज़िंदगी तक महदूद हो, बल्कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल इज्तिमाई निज़ाम बनकर ज़ाहिर हो। सेकुलरिज्म जैसे लादीन नज़रिए की पाकिस्तान में कोई जगह ना हो। अल्लामा इकबाल ने वाज़ेह फरमाया था कि जब दीन सियासत से जुदा हो जाता है तो कोई भी निज़ाम हो वो जुल्म व नाइंसाफ़ी का निज़ाम बन जाता है। जलाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अल्लामा इकबाल ने मगरबी लादीनी निज़ाम जमहूरियत का भी पोल खोल के रख दिया कि बज़ाहिर जमहूरियत आज़ादी की एक नीलम परी महसूस होती है, लेकिन हकीकत में जमहूरियत मगरिब का बनाया हुआ एक ऐसा ज़ालिम निज़ाम है जिसके ज़रिए मगरिब दूसरे मुल्कों को कमज़ोर करता है, दूसरे मुल्कों की खेतियों पर नज़र रखता है और उन पर कब्ज़े करता है। अल्लामा इकबाल ने जमहूरियत के बारे में वाज़ेह फरमाया था, मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरो चंगेज़ से तारीक तर। अल्लामा इकबाल मुसलमानों को जमहूरियत का एक मुतबादिल निज़ाम की तरफ भी रहनुमाई करते हैं। आप फरमाते हैं, मलूकियत हमा मकर अस्तो नेरंग, खिलाफत हिफ्ज़ नामूस इलाही अस्त, कि इस्लामी खिलाफत ही अल्लाह की शरीयत की, दीन
اسلام کے ناموس کی حفاظت کر سکتی ہے۔ آج اگر پاکستان میں دین اسلام کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے تو اس کی وجہ اسلامی نظام خلافت کا نہ ہونا ہے، وہ نظام جو عدل و انصاف پر قائم اور شریعت کا پابند تھا۔ آج پاکستان میں جو کچھ آزادی کے نام پر، آزادی اظہار رائے، آزادی افکار اور جمہوریت کے نام پر تماشا مچایا جا رہا ہے، کرپشن، الیکشن میں دھاندلی، صدارتی طاقت کا غلط استعمال، وزیروں کی عیاشیاں، آزادی کے نام پر دین اسلام پر حملے، فحاشی کا رجحان، اسلامی تہذیب کا بگاڑ، علامہ اقبال بہت پہلے ان باتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر چکے تھے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہے یورپ کے رندے۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ۔ علامہ اقبال نے نہ صرف مغربی سیاسی نظام بلکہ مغرب کے معاشی نظام، سرمایہ دارانہ نظام کو بھی کھل کر مسترد کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں ہر انسان کا بنیادی مقصد سرمایہ یعنی مال و دولت کی زیادتی اور سرمایہ میں دوسرے انسان سے مقابلہ بازی اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے میں آزادی ہے، یعنی معاشرے میں مال کی حرص، حسد، ہوس اور حرام کاری کا فروغ۔ جس نے جتنا زیادہ مذہبی اور دینی قیودات سے آزاد ہو کر ہوس، حرص اور حسد کو اپنا کر سرمایہ حاصل کیا، وہ اس سرمایہ دارانہ نظام میں کامیاب ہو گیا۔ مال و دولت کی اسی ہوس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اسی طرح علامہ اقبال سرمایہ دارانہ نظام کا ایک اور اہم رکن بینکوں کے بارے میں واضح فرماتے ہیں کہ رعنائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کر ہے بینکوں کی عمارات۔ یعنی ایک وقت تھا کہ مسلم معاشروں میں سب سے زیادہ بلند و بالا عمارت مسجد کی ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ آج اس سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں ان بینکوں کی عمارات مسجدوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بلند بنائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے تو اس بینکاری سودی نظام کے پیچھے یہودی صہیونیوں کی چالاکیاں اور ان کی سازشیں بہت پہلے پہچان لی تھی اور مسلمانوں کو آگاہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا کہ جب تک یہ نظام جڑ سے اکھیڑ کر نہ پھینک دیا جائے تب تک مسلمانوں کی دین کی باتیں صرف کھوکھلے دعوے رہیں گے۔ اقبال نے فرمایا تھا، ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، تا تہ و بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ یہ بینک جو چالاک یہودیوں کی سوچ کا نتیجہ ہے، انسان کے دل سے خدا کا نور چھین لیتے ہیں۔ جب تک یہ نظام جڑ سے ختم نہ ہو اس وقت تک علم، تہذیب اور دین کی باتیں محض کھوکھلے دعوے رہیں گے۔ علامہ اقبال نے مغرب پر محض اندھا دھند تنقیدی حملے نہیں کیے، بلکہ علامہ اقبال نے بہت اعتدال پسندی کے ساتھ مغرب کا تجزیہ کیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو مغرب کے عروج کی وجہ بھی بتائی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا اور ہم مسلمانوں کو مغرب سے کیا چیز سیکھنی چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں، قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نہ از رقص دختران بے حجاب، کہ مغربی تہذیب جو اس وقت پوری دنیا پر غالب ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو مکمل آزادی ہے، وہاں ناچ گانا اور رقص و سرور بہت زیادہ ہے، نہ ہی ان کے عروج کی وجہ عورتوں کا بے حجاب رقص کرنا ہے جس طرح ہمارے بعض دانشور سمجھتے ہیں۔ محکمی اورا نہ از لادینی است، نے فروغش خط لادینی است، نہ ہی یورپ اس وجہ سے اتنا زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے کہ وہ لادین ہو گیا ہے، نہ ہی اس کی وجہ سیکولرزم ہے، نہ ہی یورپ کی ترقی کا راز ان کا لاطینی رسم و خط اختیار کرنا ہے۔ اصل وجہ جو مغرب کے غالب اور طاقتور ہونے کی ہے، اقبال فرماتا ہے، قوت مغرب از علم و فن است، از ہمی آتش چراغ روشن است۔ یورپ اگر طاقتور ہے تو اس کی واحد وجہ علوم و فنون میں ترقی کرنا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں عروج حاصل کرنا ہے۔ یورپ کی ترقی کا راز علامہ اقبال کے نزدیک تعلیم ہے، وہ تعلیم جس کا مسلمانوں کے درمیان آج فقدان ہے، لیکن ہم مسلمان ان تمام علوم و فنون سے
غافل ہو گئے، اور تعلیم سے غافل ہونا ہی مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لیکن یورپ سے تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ جو علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ طلباء جب یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آئیں گے تو اعلیٰ اقدار کے مالک ہوں گے، با اخلاق، با کردار، با صلاحیت ہوں گے، لیکن تعلیم تو حاصل ہو گئی، ساتھ ساتھ الحاد بھی ساتھ آ گیا، لادینیت بھی آ گئی۔ یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے اس منفی پہلو پر بھی علامہ اقبال نے واضح تنبیہ فرمائی تھی کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال مسلمانوں کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ یورپ سے علوم و فنون ضرور حاصل کرو، لیکن ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کے اخلاقیات سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ ناظرین، علامہ اقبال نہ صرف یورپی تہذیب اور مغربی نظریات کے خلاف مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی اقبال مسلمانوں کے اندرونی مسائل اور اسلامی شناخت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اقبال مسلمانوں کے درمیان جو بے مقصد کے موضوعات پر اختلافی بحثیں ہیں اس پر سخت نالات ہیں۔ اقبال سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو ان اختلافی فروعی موضوعات میں الجھا کر مسلمانوں کو ان کے اصل مقصد سے بے خبر کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ دشمنان اسلام کو ہو رہا ہے۔ کچھ موضوعات جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یا زندہ ہیں، صفات باری تعالیٰ خدا کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں، جو حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ وہی عیسیٰ ہوں گے جو اٹھا لیے گئے تھے آسمانوں کی طرف، یا کوئی نیا مجدد ہوگا جس میں حضرت عیسیٰ والی صفات ہوگی، کلام اللہ یعنی قرآن کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ان جیسے موضوعات میں مسلمانوں کو الجھا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اصل مقصود سے غافل ہو گئے، اور یہ موضوعات دراصل مسلمانوں کے لیے نئے بت ہیں جس کو علامہ اقبال اپنی شاعری میں لات و منات کہتے ہیں۔ علامہ اقبال شیطان کی زبانی مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات ہے، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات ہے، کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہر ہمات، خیر اسی میں ہے کہ قیامت تک رہے مومن غلام، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اقبال کے کلام کو سمجھ کر جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن ویڈیو کی طوالت کے باعث میں اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب بیان فرماتے ہیں ان میں 3 بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کی 3 بڑی وجوہات بتائیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا اتحاد کھو دیا، چھوٹے چھوٹے بے مقصد فروعی جھگڑوں میں الجھ کر دین کے اصل مقصد یعنی اسلام کے نفاذ سے غافل ہو گئے۔ دوسری وجہ تعلیم سے دوری۔ ایک وقت تھا جب علم ہمارے در کا غلام تھا، لیکن ہم نے عیش و آرام کو اپنا کر علم کو چھوڑ دیا۔ آج جدید علوم و فنون میں ہم پیچھے رہ گئے اور یورپ کے محتاج ہو گئے۔ تیسری وجہ مغربی تہذیب کی غلامی۔ ہم نے اپنا سیاسی، معاشی اور اخلاقی نظام مغرب سے لے لیا، اپنی اسلامی تہذیب چھوڑ دی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج 14 اگست ہے، پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا دن۔ آئیے ایک دفعہ پھر تجدید عہد کریں کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور پاکستان میں دین اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔